ان کو اخذ کرنا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہ جا کے بادشاہ سے کہو، اب دیکھیے ان عورتوں کا کوئی قصور نہیں ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اصل ماجرا سارا زلیخا کا ہے جنہوں نے انتقام لیتے ہوئے آپ کو جیل بھیجا تھا۔ اب آپ واپسی پر اس شخص کو کہتے ہیں جو پیغام لے گیا واپس جاؤ، فرمایا فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جا اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جا اور اسے یہ پوچھ کہ ان عورتوں کا اب کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اپنی صفائی ڈیفینس کروانا چاہتے ہیں، بے گناہی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بات حقیقت میں زلیخا سے پوچھنے والی تھی، کہنا یہ چاہیے تھا کہ زلیخا سے پوچھو وہ اب کیا کہتی ہے، کیا واقعی میں گناہگار تھا یا نہیں، کیا میرے اوپر لگایا گیا الزام سچا تھا یا نہیں۔ بات دراصل ریلیونس کس چیز کا ہے پوچھنا ان سے چاہیے تھا، مگر چونکہ زلیخا نے آپ کو پالا تھا، ایک زمانہ اچھا گزارا تھا، بڑے بعد میں وہ ایک خواہش کی غلام ہو گئی اور پھر انتقام لیا اور 9 سال تک آپ کو جیل بھجوایا اپنے انتقام میں، مگر ان کے ذہن میں حیا کا عالم یہ تھا کہ اس نے پالا بھی تھا، بھلائی بھی کی تھی، اور بادشاہ نے بھی ایک اچھا پالا تھا، گورنر اس کا جو شوہر تھا، اس کا پردہ نہ اٹھے، پردہ نہ اٹھے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جا کے کہو بادشاہ سے پوچھو کہ زلیخا سے پوچھے اب کیا کہتی ہے، کون قصوروار ہے۔ زلیخا کا نام نہیں لیا بلکہ موڑ دیا رخ، پوچھا، فرمایا جا ان سے پوچھے کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ کتنی پردہ داری ہے، اس پردہ داری کو حیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب جا کے پوچھا ان عورتوں سے، اور زلیخا کی طرف رخ ہی نہیں کیا اپنی انکوائری کا، ان عورتوں سے جب جا کے پوچھا تو زلیخا ان میں خود بول اٹھی، قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی زلیخا بول اٹھی، الآن حصل حق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ پوچھا عورتوں سے، مگر حضرت زلیخا بول اٹھی، اس نے کہا کہ اب حق آشکار ہو چکا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی انہیں اپنے مطلب براری کے لیے پھسلانا چاہا تھا، اور بے شک وہی سچے تھے اور سچے ہیں۔ اور آپ نے زلیخا کا نام نہیں لیا، پردہ رکھا۔ دوسری خواتین کا پوچھا وہ کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حیا، اور اس حیا کی عظمت، یہ ادب کی عظمت ہے حیا۔ تو جب حیا ہوتا ہے تو ادب ہوتا ہے، اور ادب ہوتا ہے تو ایمان، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ پھر یہی یوسف علیہ السلام آگے آیت نمبر 100 میں وہ منظر آتا ہے جب سیدنا یعقوب علیہ السلام پہنچتے ہیں مصر، آپ کے بھائی بھی پہنچتے ہیں۔ اب آپ کے اوپر 2 وقت مشکل آئے تھے۔ پہلا مشکل وہ وقت آیا تھا جب بچپن میں بھائیوں نے بے وفائی کی اور آپ کو ایک خشک کنویں میں پھینک دیا تھا، اور پھر قافلے کے ہاتھ غلام بنا کر بیچ دیا تھا اس کنویں میں، صحرا کے اندر۔ دوسرا وقت پھر جب آپ کو جیل میں بھیج دیا گیا جس کا ذکر ہوا۔ اب جیل میں جانا اس کا تعلق تو یوسف علیہ السلام سے اور بادشاہ مصر سے اور امیر مصر سے اور زلیخا کے ساتھ، یہ تو وہاں کا لوکل میٹر ہے، اس کا تعلق یعقوب علیہ السلام اور بھائیوں کے ساتھ تو ہے نہیں۔ شاید ان کو پہلے پتہ ہی تھا کہ جیل میں بھی رہے ہیں، ان سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے یہ واقعہ، بھائیوں سے ریلیٹڈ واقعہ جب انہوں نے اس گڑھے میں، اس کنویں میں پھینک دیا تھا اور غلام بنا کر بیچ دیا تھا۔ اکیلے بھائی تھے، حسد میں۔ اب جب وہ اکٹھے ہوئے، 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، جب یعقوب علیہ السلام آئے، بھائی سب آ گئے مصر، تو یوسف علیہ السلام کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس آیت نمبر 100 میں آپ دیکھیے ادب اور حیا کا عالم، آپ حضرت یعقوب علیہ اپنے والد ماجد سے بیان کر رہے ہیں، اور بھائی بھی بیٹھے ہیں، بھائی کہتے ہیں وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اور اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا جب مجھے جیل سے نکال دیا۔ اب جیل میں جانا اور جیل سے نکلنا، اس واقعہ کا کوئی تعلق یعقوب علیہ السلام اور بھائیوں سے ہے ہی نہیں، وہ تو وہاں تھے۔
بھائی تو ادھر آ کے اس وقت ملے ہیں اور پہچانا ہے جب یہ خود گورنر بن گئے تھے، پہلے منسٹر ہو گئے تھے پھر گورنر بن گئے، مگر اپنے والد گرامی سے کہتے ہیں اللہ نے احسان کیا مجھ پر جب اس نے مجھے جیل سے نکال لیا۔ تو جو کہ بھائی بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے احسان کیا جب اس نے مجھے کنویں سے نکال لیا، نہیں، کنویں کا ذکر کرتے بھائیوں کو شرم آئے گی، امبیرسمنٹ فیل کریں گے، انہیں امبیرس نہیں کیا، شکر ادا کرنا تھا اللہ کا تو جیل کا ذکر کر دیا۔ اس طرح پردہ داری ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، اور پھر اللہ پاک آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، بعد ازاں ان نازغ الشیطان بینی و بین اخوتی، جب شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک فساد پیدا کر دیا تھا، بس، اور والد گرامی کو کچھ نہیں کہا، اور میرے، اور پہلے اپنا نام لیا، میرے اور بھائیوں کے درمیان شیطان نے ایک رخنا ڈال دیا تھا۔ آپ کے درمیان کیا تھا؟ آپ تو معصوم بچے تھے، انہوں نے دھکا دے کے گرا دیا، اور قافلہ آیا تو اس کو غلام بنا کے بیچ دیا۔ آپ تو انوالو ہی نہیں تھے، آپ پر تو ظلم ہوا، مگر کہتے ہیں اپنا نام پہلے لیتے ہیں، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے ایک مشکل پیدا کر دی تھی، فساد پیدا کر دیا تھا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ کو اللہ یہاں لے آیا، اس میں بھی اپنے آپ کو ڈال دیا آگے۔ یعنی اندازہ کریں کہ ادب و حیا کا عالم کیا ہے جو انبیاء علیہ السلام نے دیا ہے۔